A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. This is Asif Hassan. As you guys are very familiar about my videos, that I have a tendency to make videos related to education and related to different kind of issues which exactly are happening in our society, in our country. تو آج کا جو بیسکلی میں نے ویڈیو بنایا ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے، اور آج کا دن بہت ہی زیادہ دکھی دن ہے پورے پاکستان کے لیے، کیونکہ ون آف دا بیسٹ پرفارمر، ون آف دا گریٹ کامیڈین عمر شریف ایگزیکٹلی ہی ہیز ڈپارٹیڈ فرام دس ورلڈ. اور آج جو ہے وہ بیسکلی پوری پاکستان کی عوام جو ہے وہ سوگوار ہے، کیونکہ ہم سب کو سوگوار ہونا چاہیے. بیسکلی ایک ایسا لیجنڈری ایکٹر، پرفارمر، کامیڈین جس نے ایک الگ قسم کا جو ہے وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فن جو ہے وہ پوری دنیا میں دیا، اور پاکستانیوں کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے، چاہے وہ انڈیا ہو چاہے وہ پاکستان ہو، ہر جگہ پر ان کے چاہنے والے جو ہے وہ آج جو ہے وہ سوگوار ہیں. اور پرسنلی میں بھی بہت سوگوار ہوں، کیونکہ بیسکلی بچپن سے چھوٹے سے ہو کر اتنے بڑے ہو گئے، عمر شریف کی کامیڈی دیکھی، ان کے ڈراماز دیکھے، ان کے مختلف قسم کے جو شوز دیکھے. جیسے کہ سب سے پہلا جو شوز آیا تھا ان کا شو آیا تھا بکرا قسطوں پر. ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اور اس وقت وہ اتنا ہٹ ہوا تھا کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. تو کیسٹس کا دور تھا، بلیک کلر کے کیسٹس آتے تھے، آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو، جن کو یاد ہوگا یقیناً وہ یاد کرتے ہوں گے. تو موویز کے ساتھ جو ہے وہ بکرا قسطوں پہ بھی جو ہے وہ لوگ لیا کرتے تھے دیکھنے کے لیے. تو وہ ان کا جو ہے وہ ون آف دا بیسٹ نو ڈاؤٹ، اور کہنے کا مقصد ہے ان کی کامیابی میں بہت اہم کردار ادا کیا. اس کہنے کا مقصد یہ ہے بکرا قسطوں کے جو ایپیسوڈ تھے اس نے. تو بیسیکلی ایسے ایکٹر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہزاروں سالوں میں پیدا ہوتے ہیں. بہت کم ایسے کامیڈین ہوتے ہیں جن کے بارے میں اتنے بڑے بڑے ایکٹرز یا اتنے بڑے بڑے پرفارمرز ایسی رائے قائم کریں جس سے ہمیں یہ بات یقین بھی ہوتی ہے، اور ہم خود بھی یقین کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے بھی ہیں، اور ہم ان کو دیکھنے کے بعد یہ آئیڈیا بھی لگا لیتے ہیں کہ ون آف دا گریٹ کامیڈین ان پاکستان ایز ویل ایز ان انڈیا. چاہے پاکستان ہو یا انڈیا ہو، عمر شریف کے چاہنے والے کم نہیں. آج وہ ہم میں نہیں، لیکن بیسیکلی ان کی جو کہنے کا مقصد یہ ہے اس دور میں اور اس دور میں، جس دور میں وہ آئے اور انہوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور عوام کو ٹینشن سے باہر نکالا. آج کل تو کوئی کسی کو تسلی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ان کا لوگوں کو ہنسانا، ہی یوز ٹو میک اس لاف، وہ ہمیں ہنسایا کرتے تھے. اور بیسیکلی پتہ نہیں کتنے لوگ ٹینشن میں ہوتے تھے، گھریلو پرابلم میں ہوتے ہوں گے، لیکن ان کی کامیڈی دیکھ کر بہت سے ٹینشن جو ہے وہ دور ہو جاتے ہوں گے. تو آج یقیناً لوگ یاد کر رہے ہیں عمر شریف کو، اور عمر شریف کی کامیڈی جو ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ نو ڈاؤٹ. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں نے جو ہے وہ جونی لیور کو دیکھا. جونی لیور بھی ان کے بڑے مداح نکلے، اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جونی لیور نے یہ کہا کہ قادر خان نے عمر شریف کے بارے میں یہ الفاظ ادا کیے تھے، جو کہ انڈیا کے ایک ایکٹر ہیں، کامیڈین بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، ڈائریکٹر بھی ہوں گے یقیناً. انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے کہ یہ شخص الفاظ کہاں سے لاتا ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی ایسے الفاظ لانا اور لوگوں کو اتنی زبردست طریقے سے اپنے سحر میں جکڑ لینا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ ٹیلنٹ کی بات ہے. یہ شخص الفاظ کہاں سے لاتا ہے، قادر خان کا کہنا ہے. یعنی کامیڈین میں نے بہت دیکھے، میں نے پرفارمر بہت دیکھے، لیکن عمر شریف جیسا نہیں دیکھا. یہ قادر خان کے الفاظ ہیں. قادر خان کہہ رہے ہیں کہ یہ الفاظ کہاں سے لاتا ہے، کہاں سے، میرا مطلب ہے کہ یہ چنتا ہے الفاظ. جب یہ عمر شریف سے پوچھتے ہیں قادر خان، تو عمر شریف جواب دیتے ہیں یہ الفاظ جو ہے خود بخود آ جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا ٹیلنٹ ہونا ہر کسی کی بس کی بات نہیں. جب تک وہ تھے انہوں نے جو ہے وہ زبردست زندگی گزاری، لوگوں کو ہنساتے رہے،
اور ان کی پرفارمنسز جو ہے وہ نو ڈاؤٹ آؤٹ اسٹینڈنگ رہیں، اور ان کا بڑا پن تھا۔ اگر دیکھا جائے تو عمر شریف جس دور میں آئے اس وقت یہاں پر معین اختر صاحب بھی تھے، لیکن یہ دونوں لیجنڈ ون آف دا گریٹ نو ڈاؤٹ، یعنی ان کی اگر بات کی جائے تو بہت زبردست پرفارمر رہے اپنے دور کے۔ لیکن آپ جانتے ہی ہیں کہ عمر شریف جو ہیں وہ کچھ عرصے سے کافی زیادہ بیمار تھے، اور ہمیں یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ انشاءاللہ وہ جلد ریکور ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے، اور پھر دوبارہ ہمیں دکھائی دیں گے۔ لیکن اللہ کو یہی منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے درجات بلند کرے، اور بینگ اے مسلم ہماری یہی دعا ہونی چاہیے، کیونکہ عمر شریف صاحب جو ہے ان کے دل میں لوگوں کے لیے بڑا ہی سافٹ کارنر دکھائی دیا مجھے، خاص طور سے جب انہوں نے یہ بات کہی کہ مجھے قبر سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں نے ابھی ان کا ایک ویڈیو دیکھا تھا، کلپ، جس میں وہ یہ بات کہہ رہے تھے۔ تو اتنا بڑا لیجنڈ ہے، اتنا بڑا ایکٹر ہے، لیکن اتنا خوف، ہم سب میں اتنا خوف ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے ہم سب میں۔ تو یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ بینگ اے مسلم ہم سب کو ان کے لیے دعا گو ہونا چاہیے، اور چاہے کتنا بھی بڑا انسان کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، ایک دن اس کو اس دنیا سے لوٹنا ہے، ہم سب کو لوٹنا ہے۔ تو ہمیں ایک دوسرے کی مغفرت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ آج عمر شریف ہم میں نہیں ہیں، لیکن انہوں نے جو ہمیں انٹرٹین کیا، جو ہمارے لیے کیا، وہ بہت کچھ کیا، اور ہمارے ملک کو پوری دنیا میں جو ہے وہ کامیڈی کے حوالے سے متعارف کرایا، اور ایک الگ کنٹری ثابت کیا۔ چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ انڈیا ہو، عوام ان کے چاہنے والے وہاں پر بھی کم نہیں، یہاں پر بھی کم نہیں۔ تو اس سے یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ ایسے پرفارمر، ایسے کامیڈین، ایسے ایکٹر، ایسے آرٹسٹ، ایسے رائٹر بہت کم پیدا ہوتے ہیں، اور بہت کم لوگوں کے حصے میں اتنی زیادہ عزت آتی ہے۔ یہ قدرت کی دین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی زیادہ عزت عطا کی۔ ہر کسی کے نصیب میں اتنی عزت ہوتی نہیں ہے۔ یہ سب نصیبوں کے معاملات ہیں، اور نصیبوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیلنٹ کا ہونا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اتنی زیادہ صلاحیت کا ہونا کہ اپنے آپ کو ناظرین کے سامنے منوا لینا، اور ناظرین کو اپنے سحر میں جکڑ لینا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، اور یہ عمر شریف ہی کر سکتا تھا۔ عمر شریف ہی جو تھا وہ بیسٹ کامیڈین تھا پاکستان کا بھی، اور آج دیکھا جائے تو انڈیا میں بھی ان کی باتیں چل رہی ہیں، انڈیا میں بھی ان کے بارے میں تبصرے چل رہے ہیں۔ یہ وجوہات شہرت ہے کہ ان کی آج بھی جو ہے وہ پذیرائی انڈیا میں بھی ہو رہی ہے کہ ون آف دا گریٹ کامیڈین۔ زی سین ایوارڈ ہو، بہت سے پروگرام ہوں، دبئی میں، امریکہ میں، دنیا کے کونے کونے عمر شریف گئے، انہوں نے اپنی پرفارمنسز دی، لائیو شوز کیے، اتنی زیادہ عزت سمیٹی، ایک چھوٹے سے گھر سے نکلے، ڈراماز میں آئے، تھیٹر کیے، اپنی زندگی جو ہے وہ اس فن کو دے دی، آرٹ کو دے دی، اپنی زندگی کامیڈی کو دے دی، اور فلموں میں کام کیا، بے تحاشا شہرتیں حاصل کیں، کامیابیاں حاصل کیں، اور کامیابی کے تو وہ حقدار بھی تھے، نو ڈاؤٹ، کیونکہ اتنا ٹیلنٹ ہونا اور پھر کامیابی کا ملنا، تو یہ تو ان کا ڈیفینیٹلی، یہ تو کہنے کا مقصد یہ یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ یہ ان کا رائٹ ہے، اور جو بندہ ٹیلنٹ کی بنیاد پہ آگے آتا ہے، اس کا ٹیلنٹ جو ہے وہ بالکل ایسے ہوتا ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میرا مطلب ہے کہ کیسے لوگ آئے ہوں گے راستے میں جنہوں نے رکاوٹیں بھی ڈالی ہوں گی ان کے، بہت سے لوگوں نے یہ چاہا ہوگا کہ یہ مشہور نہ ہو، یہ کامیاب نہ ہو، لیکن جب ٹیلنٹ آگے آتا ہے تو وہ آ کے چھا جاتا ہے۔ یہی عمر شریف کا کمال تھا۔ اس دور میں پاکستان میں آئے اور پاکستان کے نمبر 1 کامیڈین بنے، اور نو ڈاؤٹ انڈیڈ، واقعی میں یہ بات جو ہے وہ کوئی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ عمر شریف کا ایک بہت بڑا نام کامیڈی کے حوالے سے، چاہے وہ انڈیا ہو یا پاکستان ہو۔ آج انڈین کامیڈینز بھی اپنے تبصرے دے رہے ہیں، وہ بھی بتا رہے ہیں کہ ون آف دا گریٹ کامیڈین جو آج ہم میں نہیں، چلا گیا، رخصت ہو گیا۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے
کہ ہمیں اپنے لیجنڈس کو کس طرح سے سلیوٹس کرنا چاہیے، ان کی کس طرح سے پذیرائی کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں عمر شریف جو ہے وہ ایک تھا، دوسرا نہیں ہو سکتا۔ عمر شریف کی جگہ لینا اتنی آسان بات نہیں، جیسے معین اختر صاحب کی کوئی جگہ نہیں لے سکتا، وہ اپنے رنگ میں ہی رنگ دیتے تھے ہر چیز کو، اسی طرح عمر شریف صاحب بھی جو تھے ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے کامیڈین تھے، اور کہنے کا مقصد یہ ہے ون آف دا گریٹ آرٹسٹ جنہوں نے جو ہے وہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ اپنی کامیڈی کے ذریعے جھنڈے گاڑے، اور ناٹ اونلی ان پاکستان بٹ پوری ورلڈ میں، پوری دنیا میں ہر جگہ شوز کے ذریعے جو ہے وہ جتنے بھی ایشینز تھے، خاص طور سے جو اردو بولنے والے ہیں، ہندی بولنے والے ہیں، جہاں کہیں بھی جو ہے وہ شوبز سے تعلق رکھنے والی شخصیات تھیں بر صغیر کے، ون آف دا گریٹ کامیڈین عمر شریف، جو آج ہم میں نہیں رہے۔ ہمیں ان کے لیے دعا گو ہونا چاہیے، کیونکہ ریسنٹلی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی جو ہے وہ طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، ان کو ہاسپٹلائز بھی کیا گیا، کراچی میں تھے یا کسی اور ہاسپٹل میں تھے، اس کے بعد پھر ان کو فائنلی گورنمنٹ کے ذریعے سے جو ہے وہ سپورٹ دی گئی اور پھر امریکہ کے لیے روانہ کیا گیا۔ اور آج ایک سیڈ نیوز ہمارے سامنے آئی کہ آج جو ہے وہ عمر شریف جو ہے وہ انتقال کر گئے ہیں۔ یہ خبر جب سنی تو بہت شاکڈ ہوا میں بھی، اور بہت سے لوگ، پوری دنیا، پوری عوام، پاکستان کی عوام، سب لوگ شاکڈ ہوئے۔ اٹ واز اے ویری ٹیریبل نیوز فار ریسٹ آف اس، اینڈ ایگزیکٹلی وی ور ویری شاکڈ about his death, and when we got to know about his death, exactly it was very ہمارے لیے بہت زیادہ ٹچی تھے، بہت دکھی تھے۔ میں بیان نہیں کر سکتا کس طرح کی فیلنگس تھیں، کیونکہ لازمی بات ہے ایک ایکٹر جو آپ کو ہنساتا ہے، جس کے شوز کو آپ دیکھتے ہیں، ابھی ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے بھی، بہت عرصہ پہلے، تقریباً یعنی سال 1.5 سال پہلے کی بات ہے، تو میں ان کے شوز دیکھا کرتا تھا۔ وہ جو ہے ایک شو کیا کرتے تھے، اس میں بھی آ رہے تھے، تو کہیں نہ کہیں ان کو دیکھنے کے بعد چینل جو کہتے ہیں نا کہ چینل جب ہم یعنی بٹن اس کا اوپر نیچے کرتے ہیں اور چینل دوسرا چینج کر دیتے ہیں، تیسرا کر دیتے ہیں، لیکن عمر شریف کا پروگرام آ رہا ہو تو پھر چینل چینج کرنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ تو یہ ایسی شخصیات ہیں، جب آپ عمر شریف کا شو دیکھ لیں یا کوئی عمر شریف کو ٹیلی ویژن پہ دیکھ لیں تو پھر آپ دوسری طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ضرور کریں گے جس سے آپ محظوظ ہوں گے۔ تو یہ سحر ہوتا ہے کسی بھی آرٹسٹ کا، کسی بھی کامیڈین کا، جو آپ کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا ہے۔ تو یہ عمر شریف تھا۔ ہر ایک کی جو ہے وہ ایسی پرفارمنس نہیں ہو سکتی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جو ہے وہ عمر شریف صاحب آج سے تقریباً 12-13 سال پہلے کی بات ہے، جب میں کورنگی نمبر 3 پہ رہا کرتا تھا، وہاں پر جو ہے وہ عمر شریف صاحب جو ہے وہ آئے تھے۔ وہاں پہ ایک شو ہوا تھا، پھولوں کا میلہ لگا تھا، اس میں انہوں نے آ کے جو ہے وہ کامیڈی کی تھی۔ تو جب وہ آئے تھے تو اس ٹائم پہ یعنی شام سے لوگ انتظار کر رہے تھے کہ عمر شریف آئیں گے، عمر شریف آئیں گے۔ وہ رات کو 10 بجے، 9، 9:30، 10 بجے کے ٹائم پہ آئے، اور جب وہ آئے ہیں تو کیا لوگوں کا جم غفیر تھا، کس طرح سے جو ہے وہ ایکسائٹڈ تھے لوگ، پاگلوں کی طرح دیکھنے کے لیے عمر شریف کو جو ہے وہ پاگل تھے۔ تو مجھے یہ آئیڈیا ہوا کہ واقعی میں ون آف دا لیجنڈ، نو ڈاؤٹ، کہ جب گاڑی سے اترے ہیں وہ تو کیسی کیفیت تھی لوگوں کی۔ بس تقریباً 10 منٹ ہوں گے، 10 منٹ کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھ کے واپسی چلے جاتے ہیں، اور وہ 10 منٹ لوگوں کو اتنا ہنسایا انہوں نے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کیا فیلنگس تھی لوگوں کی۔ اور میں نے بھی وہ شو دیکھا تھا، کیونکہ وہ ہمارے علاقے میں جو ہے وہ آئے تھے۔ تو اس طرح سے میں نے ان کو دیکھا، اور ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھا، اور تھیٹرز پہ بھی دیکھا، ان کے کیسٹس بھی دیکھے، یعنی بچپن سے لے کر اب تک جو ہم نے زندگی گزاری اس میں عمر شریف کے ڈرامے دیکھے اور ان کی کامیڈی دیکھی، اس سے ہم محظوظ ہوئے۔ لیکن آج کا دن بہت ہم لوگوں کے لیے دکھی ثابت ہوا کہ آج عمر شریف ہم میں نہیں ہیں، اور ہمیں ان کے لیے جو ہے وہ مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ ہم ان کو بہت لائک کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اور ان کے لیے دعا گو بھی رہیں گے، کیونکہ بینگ اے مسلم ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ یہ ہمارا فرض بھی بنتا ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ قید خانہ ہے، ایک دن یہاں سے لوٹنا ہے۔ اور عمر شریف صاحب میں بہت انکساری تھی، بہت نرمی تھی لوگوں کے لیے، اور یقیناً
आर्टिस्ट जो होता है ना उसके दिल में नरमी ज़रूर होती है, ये चीज़ मैंने देखी है। क्योंकि जो आर्टिस्ट होगा ना तो वो अलग ही पहचाना जाएगा कि ये आर्टिस्ट है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं आर्टिस्ट ज़रूर होता है। तो लिहाजा जो है वो आपको पता है कि ये दुनिया जो है वो शेक्सपियर के मुताबिक ये दुनिया एक स्टेज है। शेक्सपियर बयान करता है ये दुनिया एक स्टेज है, यहाँ पर हर एक आता है, अपने फ़न का मुजाहरा करता है और चला जाता है। अब कोई फ़न का मुजाहरा करता है, बहुत पीक पे चला जाता है, कोई बहुत शोहरत की बुलंदियों पर चला जाता है, कोई अपने फ़न का मुजाहरा करता है जो है वो उसे इस दुनिया में बहुत ज़्यादा शोहरत नहीं मिलती, लेकिन वो भी अपने फ़न का मुजाहरा कर रहा है। तो शेक्सपियर की कितनी प्यारी बात है कि हमें जो है वो हर हाल में खुश रहना चाहिए और हमें दूसरों को हंसाते रहना चाहिए, बिल्कुल उमर शरीफ साहब की तरह जैसे उन्होंने हमें हंसाया। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और अल्लाह ताला उनको जवाहिर रहमत में अपनी जगह अता फ़रमाए, आला मकाम अता फ़रमाए। अल्लाह ताला उनको जो है वो बेइंतहा जो है वो आसानी अता फ़रमाए, हर मराहिल में, कब्र के हशर के तमाम मराहिल में आसानी फ़रमाए। क्योंकि हम मुसलमान हैं एंड बीइंग अ मुस्लिम हम सब गुनाहगार हैं। हम सब गुनाहगार लोगों को एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए और सब के लिए दुआ करनी चाहिए। तो ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है, हम खुद गुनाहगार हैं, बहुत ज़्यादा गुनाहगार हैं। तो लिहाजा हमारी ये ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर कोई इस दुनिया से चला जाए तो उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते रहें, क्योंकि यही चीज़ें काम आने वाली हैं। आज आप किसी के लिए दुआ करेंगे, कल आपके लिए लोग हाथ उठा के दुआ करेंगे। तो लिहाजा इन चीज़ों को फरामोश मत कीजिए और अपने लेजेंड्स को पहचानिए और अपने मुल्क के फ़नकारों को पहचानिए जो वाकई में आपके मुल्क में जो है वो आपको इंटरटेन करते हैं। मुश्किल वक्त में, तकलीफ़ों में, जब आप बहुत टेंशन में होते हैं तो यही अपनी कॉमेडी के ज़रिए आपको उस टेंशन से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि उमर शरीफ साहब की जो खिदमात हैं उनको, उनकी सर्विसेज जो 24 के लिए रही हैं उसको बिल्कुल फरामोश नहीं किया जा सकता। और आज हम उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं और मैं ख़ास तौर से खिराज तहसीन पेश करता हूँ वन ऑफ द ग्रेट लेजेंड ऑफ बर्र सग़ीर। मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज मैंने ये वीडियो बनाया और ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अपने टैलेंट को, अपने फ़नकारों को पहचानना हम सब का फ़र्ज़ है। क्योंकि ये तमाम फ़नकार जो है वो हमारे मुल्क का नाम रोशन करते हैं, दुनिया के कोने कोने जाकर और वहाँ पे अपनी परफॉर्मेंसेस देकर हमारे मुल्क का नाम रोशन होता है ऐसे टैलेंटेड फ़नकारों से जो इतना ज़बरदस्त काम करते हैं और अपना नाम बनाते हैं, अपने मुल्क का नाम बनाते हैं, अपने आवाम को जो है वो बहुत महसूस करते हैं। तो मेरा वीडियो आज का जो है वो आपको यकीनन पसंद आया होगा। इसे लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा ताकि जो है वो आपको मेरी आने वाली जो है वो वीडियोस मिल सकें। जैसे कि आपको पता है मेरे चैनल का नाम राह फलाह है और मैं एक लैंग्वेज ट्रेनर भी हूँ और मैं मुख्तलिफ़ इशूज़ के बारे में डिस्कशंस भी करता हूँ। तो आज का जो इशू था वो उमर शरीफ साहब के बारे में था जो कि मेरे फेवरेट कॉमेडियन रहे और मैं बहुत ज़्यादा उनको लाइक करता था। अगर कहीं पर भी उमर शरीफ का क्लिप आ जाता था मैं रुक जाता था देखने के लिए। मेरा मतलब है कि वहाँ पर कोई भी क्लिप आ जाता था मज़ाहिया तो मैं रुक जाता था, किसी चीज़ को नहीं देखता था, उमर शरीफ को ज़रूर देखता था। और यही चीज़ जो है वो कहने का मकसद ये है कि पूरे पाकिस्तान के लोगों में थी कि उमर शरीफ को बहुत पजीराई हासिल थी हर चीज़ में, हर तरह से। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो यहाँ पर जो है वो ख़त्म करना चाहूँगा। मैं नेक्स्ट टाइम आपसे दोबारा मुलाकात करूँगा अपने चैनल राह फलाह में। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।